हार को जीत के इम्कान से बांधे हुए रख, अपनी मुश्किल किसी आसान से बांधे हुए रख। तुझको मालूम से आगे कहीं जाना है तो फिर ख्वाब को दीदाए हैरान से बांधे हुए रख। नाजरीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कौन सी करवट ले रहा है, हालात किस नहज तक पहुंच चुके हैं, क्या बेहतरी के कोई इम्कानात हैं। MKM पाकिस्तान, जिसके तर्जुमान जो हैं वो कल 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बबांगे दोहल ये कह रहे थे कि हम बाइकॉट नहीं करेंगे, बाइकॉट करेंगे तो किस तनाजुर में करें, क्यों करें बाइकॉट, किसी को मौका क्यों दें। उन्होंने बेशुमार अदवार का हवाला बताया। उन्होंने बताया कि नेमतुल्लाह खान साहब हमारे बाइकॉट के नतीजे में ही मेयर कराची बने। उन्होंने ये बताया कि हमने बाइकॉट किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसल्लत हो गई, तो अब की बार हम बाइकॉट नहीं करेंगे। हमारे लाख तहफ़्फ़ुज़ात सही, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हम मैदान में उतरेंगे। फिर उनकी राबिता कमेटी की रात गए तक मीटिंग होती रही और रात गए फिर उन्होंने जाके ये ऐलान कर दिया कि हम बाइकॉट कर रहे हैं। बाइकॉट के पीछे वजूहात क्या हैं वो आज के व्लॉग में आपको बताई जाएंगी। वजूहात बेशुमार हैं। वजह नंबर 1, क्योंकि इन्होंने इंतखाबी मुहिम ही नहीं चला रखी थी, जिसकी वजह से इन्हें बाइकॉट करना पड़ा। दूसरी वजह, इन्होंने आपसी इंजमाम जो किया, उस इंजमाम के बाद बेशुमार कारकुनान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कारकुनान ने यह कहा कि माजी करीब के अंदर आप एक दूसरे को रॉका एजेंट, गद्दार वतन और क्या क्या कुछ नहीं कहते रहे, और अब आके आपने इंजमाम किस तनाजुर में कर लिया। वजह नंबर 3, इन्होंने ये देखा कि इसी इंजमाम की वजह से हमारे कारकुनान जो हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से बाइकॉट का रास्ता इख्तियार करना ही मुनासिब रास्ता था। वजह नंबर 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वादे पूरे नहीं किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वादे पूरे नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में तो कल MKM के बेशुमार रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है और पीपल्स पार्टी ने ये सारी चाल चली है MKM को रास्ते से हटाने के लिए, और हम रास्ते से नहीं हटेंगे, हम मैदान में उतरेंगे। जो मर्जी वजूहात हो जाएं, जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, जितनी मर्जी दुश्वारियां पैदा की जाएं, हम मैदान में उतरेंगे और हम इनको टफ टाइम देंगे। तो ये सबसे बड़ी वजह थी कि पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI इन तमाम के साथ इल्हाक करने के बावजूद भी कराची की बेहतरी के लिए MKM कोई इम्कानात रोशन नहीं कर सकी, कोई इकदामात नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कारकुनान मुतनफ़र थे और उन्हें यह खदशा था कि टर्न ओवर जो है वो कम रहेगा। टर्न ओवर कम होने की वजह से हमारे जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे, हमारे उम्मीदवार मुंतखब नहीं हो पाएंगे, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी मार्जिन ले जाएगी और हमारे पास कोई बयानिया नहीं बचेगा। तो मुत्तफ़िका तौर पे ये फैसला किया गया कि हम इलेक्शन का बाइकॉट करते हैं। यूं बाइकॉट कर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात में एज उसी को ही होता है जिसकी सूबाई हुकूमत हो। सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, रियासती मशीनरी भी इस्तेमाल होती है। आज दिन भर हमने देखा, कल रात से ही हमने मनाजिर देखे कि बैलेट बॉक्स जो है वो जा रहे हैं, बैलेट पेपर्स जा रहे हैं, आज ठप्पे लगते हुए हमने देखे, आज हमने अंधाधुंध फायरिंग होते भी देखी, आज बेशुमार मौक़ों के ऊपर हमने ये भी देखा कि लोग जो हैं नकाबपोश लोग वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस गए, हंगामा आराई की, बैलेट बॉक्स को तोड़ दिया, बैलेट पेपर्स फाड़ दिए गए, वो जो वोट कास्ट किए गए थे उनको ज़ाया कर दिया गया। तो एक प्री पोल रिगिंग हुई और आज के दिन भी मुनज़्ज़म तरीके से रिगिंग की गई है, जैसे पहले ही इसकी मनसूबाबंदी तय कर रखी थी। बेशुमार पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया था। आज कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया जिसके खदशात थे, लेकिन MKM अगर मैदान में उतरती तो वो खदशात मजीद बढ़ जाते और उसके हकायक भी आपको देखना पड़ते। मजमूई तौर के ऊपर पुरअमन तरीके से पोलिंग रही, लेकिन यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब आप ये समझते हो कि आप कराची की बेहतरी के लिए फ़ैसला करना चाहते हैं, जब आप ये समझते हो कि हम वो हैं जो कराची शहर की तकदीर को तब्दील कर सकते हैं, जब आप ये समझते हो कि हमारे हाथों ही कराची का मुस्तकबिल रोशन होगा, और इस सब के बावजूद आपका टर्नओवर जो है वो बेशुमार हल्कों में 20%, कुछ हल्कों में ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक रहे, तो ये शर्म का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। शर्म का मकाम है उन तमाम पार्टीज़ के लिए जो दावे करती हैं कि हम आवाम के हुकूक के लिए लड़ते हैं। शर्म का मकाम है सूबाई हुकूमत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जो ये समझती है कि हम बरसरे इक़्तिदार आएंगे, हम सूबाई हुकूमत में भी रहेंगे और कराची की मेयरशिप भी हमारे पास ही रहेगी, दादू की मेयरशिप भी हमारे पास रहेगी, हैदराबाद की हमारे पास रहेगी, तो हम इसको बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जब आवाम का आपसे एतमाद उठ गया, इसका आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30% जब आपका टर्नओवर हो। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर एक हुक्मरान जमात ने अपने किसी इत्तेहादी का
اعتماد کھو دیا ہو تو اسے تحریک اعتماد کا سامنا کرنا چاہیے یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے یا اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ تو جب آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو نیچے والے لوگ ہیں جو آپ کو منتخب کرتے ہیں، تو یہ بھی سوچئے کہ 70% لوگوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو کیا ان 70% لوگوں کی کوئی رائے نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی فوقیت نہیں ہے؟ اگر انہوں نے اس عمل میں حصہ نہیں لیا تو انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ کے بھی کراچی کی بہتری کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ انہیں پھر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی بہتری کے لیے کبھی کام نہیں کرے گی۔ انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کراچی کی پرواہ نہیں ہے بلکہ ان کو پرواہ پنجاب کی ہے۔ انہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ سارے مل بیٹھے صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہیں اور اپنی کرسی اقتدار پہ بیٹھنے کے لیے ہیں۔ یہ عوام کے فیصلوں کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، کراچی میں امارات کے جنجال کو ختم کرنے کے لیے، کراچی کو میٹروپولیٹن ایک مثالی بنانے کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ تو ان 70% لوگوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ شرم کھائیے، بائیکاٹ کیجئے، آپ کہیے کہ ہم دوبارہ آئیں گے تو ہم زیادہ اکثریت سے آئیں گے، ہم کام کر کے دکھائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم آپ کے حکمران بنتے ہیں، اگر ہم آپ کے نمائندے بنتے ہیں، اگر ہم کو آپ امیدوار ثابت کرتے ہیں تو ہم کراچی کی بہتری کے لیے، دادو کی بہتری کے لیے، بدین کی بہتری کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے یا کلی طور پہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے آپ کو دہائیوں پرکھ لیا ہے، دہائیوں پرکھنے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ یورپی ممالک میں جائیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں، کسی بھی سطح کا کوئی الیکشن ہو، وہاں پہ لوگ جوک در جوک نکلتے ہیں، قطاروں میں شامل ہوتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کے ووٹ ڈالنے آتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں کہ میرا ووٹ جو ہے یہ مقدم ہے اور میرا ووٹ اس تاریخ کا فیصلہ کرے گا کہ تاریخ کتنے فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو رہی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو پرواہ نہیں، اور لوگوں نے اپنے سر سے اتار کو پھینکا ہے آپ کو۔ لوگ جو آپ کو اپنے سر کا تاج بناتے تھے، اب وہ آپ کو پاؤں کی جوتی نہیں بنانا چاہتے، وہ پاؤں کی جوتی کے نیچے خاک کے برابر بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ کو بہتری کے فیصلے کرنا ہوں گے۔ دوسری طرف کلی طور پہ پاکستان کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو منگل کے روز تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں شاہ فرمان، ان کو سمری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی طرف سے بھجوا دی جائے گی اور پھر اس کے بعد سمری پہ دستخط کیے جائیں گے۔ یہ جو ڈیلے کیا گیا، اس ڈیلے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ پنجاب میں ہم نے جو اسمبلی تحلیل کی ہے اس میں کوئی قانونی نکتہ نکال کر یہ عدالت سے رجوع نہ کر لیں، یہ پنجاب کی تحلیل کے اندر کوئی رکاوٹ نہ پیدا کر دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد جب انہیں دکھائی دیا کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو اب متفقہ طور پہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستان کے 3 بار رہنے والے وزیر اعظم پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کراؤڈ پلر مریم نواز صاحبہ لندن میں موجود ہیں۔ پاکستان آنے کا ابھی بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں کی سینئر قیادت کو لندن بلایا جا رہا ہے اور سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے وفاقی حکومت کو بچایا جائے۔ ایم کیو ایم جو کل بیٹھ کے بے شمار ان کے ترجمان، ان کے رہنما مختلف ٹی وی چینلز کے بڑے پروگرامز میں یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہمارا ان کے ساتھ رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا۔ کل انہوں نے الیکشن کے بائیکاٹ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو بتا دیجئے کہ کس حکم کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی پرانی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے؟ آپ بتا دیجئے کہ کس منطق اور مصلحت کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خراب معاشی صورتحال کے باوجود بھی حکومت کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے داغ مفارقت دیا، آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون نے گارنٹی دینے کے باوجود آپ کے وعدے نہ پورے کیے، اس کے باوجود آپ وہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو پاکستان کی معاشی صورتحال کا ادراک کسی کو نہیں ہے۔ یہاں سے لوگ لندن جائیں گے، وہاں جا کے بیٹھک ہوگی، پاکستان تحریک انصاف دوبارہ برسر اقتدار آنے کے لیے تگ و دو کرے گی۔ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بیشتر رہنما جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے بےتاب ہیں، اور وہ یہ بھی یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہم پہلے استعفے دیں گے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لیں گے۔ ٹکٹس کی بندربھاگ یہاں پہ جاری ہے، ایک پارٹی سے نکلو دوسری پارٹی میں چلے جاؤ، اس میں رہے 5 سال ادھر کا مزہ لیا، پھر ادھر چلے گئے اور پھر اقتدار کا مزہ لے لیا۔
عوام کو مزے کب کروائیں گے؟ عوام کے لیے بہتری کے فیصلے کب کریں گے؟ اس کی جیب کو ہلکا کب کریں گے؟ اس کے لیے آسانی کے مواقع کب پیدا کریں گے جب اسے یہ لگے گا کہ دال روٹی جو ہے اس کے لیے کھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، جب وہ سوچے گا کہ ایک ہفتے کے اندر چکن یا مٹن بنایا جا سکتا ہے، جب وہ سوچے گا کہ میرے گھر میں مہمان آ گئے ہیں تو میرے لیے کوئی مشکل نہ ہوگی، جب وہ سوچے گا کہ میں سفید پوش طبقے سے اگر تعلق رکھتا بھی ہوں تو میرا ایک ٹھاٹ باٹ ہے۔ اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ سفید پوش طبقہ سڑکوں کے اوپر موجود ہے، ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، چپ چاپ فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں تو زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، حلقوم سے ان کی آواز نہیں نکلتی اور وہ خاموشی سے پھٹی ہوئی نظروں سے دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دوسرا صرف اس سے اندازہ یہ لگا سکتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بہت گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں، جرائم کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کرائم انڈیکس بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آپ کس کے لیے فیصلے کر رہے ہیں؟ کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں؟ کس کے لیے الیکشنز کروا رہے ہیں؟ پرانے طریقہ کار کے تحت الیکشن شفاف کروانے کا نعرہ لگا کے اسے شفاف کروانے کے نتیجے میں اپنی حکومت برسر اقتدار لانے کے نتیجے میں آپ ریگنگ کرواتے ہیں، پری پول ریگنگ کرواتے ہیں، اس دن بھی کرواتے ہیں، پھر برسر اقتدار آ جائیں گے۔ کیا اسی تناظر میں جنگل کا قانون چلتا رہے گا؟ کیا ہم غار کے دور میں بستے رہیں گے؟ کیا ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیا ہم سویلائزڈ معاشرہ بن سکتے ہیں، یا ہم تیسری دنیا کے ہی باشندے رہیں گے جس پر پہلی دنیا کے باشندے صرف افسوس کر سکتے ہیں، ان کی مدح سرائی بیان نہیں کر سکتے؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔